الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له ان الحیاة دقائق وثوانی. وقال الشاعر: اشاب الصغیر وافنى الكبیر، کر الغداة ومر العشی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا فرمایا، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے مختلف ہدایات کا سلسلہ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے شروع کروایا. ان ہدایات میں سے کچھ ہدایات کو مانا گیا اور کچھ ہدایات کا انکار کر دیا گیا، اور کچھ ہدایات کے بارے میں قرآن نے بتلایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان ہدایات میں ترمیم کر دی، تحریف کر دی، تغیر کر دیا، تبدل کر دیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان کو جن چیزوں کی نصیحت کی گئی تھی ان چیزوں کو فراموش کر دیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہیں ان کا بھی انکار کر دیا گیا. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ قرار دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک نے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، دونوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کر دی، حالانکہ دونوں کے پاس دلیل نہیں تھی. اور ایک طبقہ ایسا بھی وجود میں آیا کہ اس نے کہہ دیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ رب العالمین، عیسیٰ ابن مریم اور مریم، یہ تینوں کا جو ٹرائنگل ہے یہ اللہ ہے. ہر چیز کا انکار کیا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اتفقوا علی ما لم یتفقوا، کہ اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ کسی پر اتفاق نہیں کرنا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا، نہیں کر سکا، نہیں کر سک رہا ہے اور نہیں کر سکے گا. پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ سب کو شامل، حال، مستقبل، ماضی سب کو شامل. اور وہ چیز ہے موت. اور یہی وہ گنجینا ہے
یہی وہ مفتاح ہے، یہی وہ کنجی ہے جو انسانوں سے جب کھو جاتی ہے تو انسان کھو جاتا ہے، دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑھ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اور ایسی بدیہی چیزیں جن بدیہی چیزوں کو وہ روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ان بدیہی چیزوں سے بھی استنباط نہیں کر پاتا اس حقیقت کا کہ جس حقیقت کو اٹل کہا گیا، جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی انکار نہیں کر سکا کہ موت اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے، اور موت جب اپنے پنجے گاڑتی ہے تو پھر کسی کی فریاد نہیں سنتی، پھر پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ایک موقع مل جائے واپس لوٹنے کا تو ہم اچھوں میں شمار کر لیے جائیں گے، ہم اچھے کام کرنے لگیں گے، تو اس سے کہا جائے گا اولم نعمرکم، کیا تمہیں اتنی مہلت نہیں دی گئی، اتنی مدت نہیں دی گئی، اتنا وقت نہیں دیا گیا کہ یتذکروا، کہ وہ آدمی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ آج دنیا اس حقیقت کو فراموش کر کے ایک ایسے راستے پہ چل نکلی ہے جس راستے کا انجام سوائے کانٹوں کے، سوائے اژدہوں کے، سوائے بچھوؤں کے، سوائے آگ کے شرارے کے، سوائے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ کے جس آگ کو سلگایا بھڑکایا پروردگار عالم نے ہے، اور وہ آگ نہیں ہے کہ جس آگ کو فائر بریگیڈ بجھا سکے، جس آگ کو کوئی کیمیکل بجھا سکے، جس آگ کو کوئی ذریعہ استعمال کر کے بجھایا جا سکے، وہ آگ تو ایسی ہے کہ وہ کون جاتی ہے انسانوں کے قلوب پر، وہ آگ ایسی ہے کہ جس آگ سے خود آگ پناہ مانگ رہی ہے، ایسی آگ کا انجام سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن انسان اپنی آخرت سے غافل ہے، اور اس غفلت نے انسان کو ایسی تباہی کے کردار، گفتار اور اخلاق سے متصف اور مزین کر دیا ہے جس نے اس کی شکل کو بدصورت کر دیا ہے۔ بھائی جو کبھی مقدس رشتہ تھا وہ مقدس نہیں رہا، بیوی جو کبھی مقدس رشتہ تھا، محبت و الفتوں کا رشتہ تھا، وہ محبت و الفتوں کا رشتہ نہیں رہا، والد جو کبھی شفقت کا رشتہ تھا، ماں جو کبھی رحمت کا رشتہ تھا، وہ رشتے اب پامال ہو گئے۔ اب یہ سارے رشتے ایک ایسے بندھن میں بن گئے جو کچے ڈورے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ رشتے جو رشتے کبھی تقدس کے سمجھے جاتے تھے، جن رشتوں کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں اور ان کی پامالی اور اس کے وثوق کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اتنے اعلیٰ عرفہ رشتے ہیں کہ اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ بے غرض رشتہ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ بے مقصد رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ تمام رشتے دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑنے کے نتیجے میں کچے ڈورے مفادات سے وابستہ ہو گئے۔ آج بیٹا اگر دیندار ہے تو وہ کچرا کنڈی کے لائق ہے، اور اگر ایک بیٹا نافرمان ہے، بدبخت ہے، لیکن چور اور ڈاکو چکا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، تو اس بیٹے کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ تیرے مال میں اضافہ فرمائے، تجھ جیسا بیٹا ہر ایک کو دے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی جس صورتحال کا سامنا مغرب کر رہی ہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ مشرق بھی ان صورتحال کا سامنا کرنے لگے، کہ باپ کو اپنی عزت کی
حفاظت کے لیے اپنی بیٹی کے قدموں میں سر رکھ کر رگڑنا پڑے گا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، تم نے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس کھڑی ہوئی ہے کہ اگر بیٹی معاف نہیں کرے گی تو تجھے جو ہے ہم جیل میں بند کر دیں گے، تجھے 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور تیری تربیت کرنے کا حق کچھ نہیں ہے، یہ بچی بالغ ہو گئی، اس کے سارے حقوق۔ پاکستان کی اسمبلی میں بل پاس ہو چکا کہ استاد کو حق نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت میں ہلکا سا تھپڑ بھی مارے، اور اگر تھپڑ مارا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر والد کو، استاد کو جو کبھی مقدس رشتوں کی ضمانت تھے، اس استاد کو جیل میں 1 سال کے لیے قید کیا جا سکتا ہے، 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے عقلوں کی بنیاد کے اوپر جب فیصلے ہونے لگیں گے تو پھر بے اعتدالیوں سے خالی نہیں ہوں گے۔ اسلام ہرگز مارنے توڑنے کی پذیرائی نہیں کرتا، لیکن انذار و تبشیر دونوں کو اعتدال کے پلڑے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر صرف انذار ہوا تو بھی اسلام پسند نہیں کرتا، صرف تبشیر ہوئی تو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے تبائے الگ الگ رکھے، ان تبائے کی بنیاد پر کسی کو پیراڈول اثر کر جاتی ہے، کسی کو 500 mg کی اینٹی بائیوٹک ڈوز اثر نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اسلامی ہدایات کو فراموش کر کے جب نظام بنائے جائیں گے تو ایسے راستے پہ نکل جائیں گے جس راستے پہ آہستہ آہستہ مسلم معاشرہ چل رہا تھا، اب اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی، اور بدقسمتی سے انسان مفادات کے رشتے میں بننے کے نتیجے کے اندر کوئی ایسی متحدہ صورت سامنے نہیں آ رہی جو اس طوفان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور کہہ دے کہ یہ ریلا یا تو گزر نہیں سکتا، اگر گزرے گا تو ہماری لاشوں سے گزرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات قیامت تک کے لیے ہیں، تو ان اسباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جو اسباب انسان کو تباہی کے راستے سے روک سکتے اور اس کو بریک لگا کر اس کو دوبارہ ایسی پٹری پہ ڈال سکتے ہیں جو صراط مستقیم والی پٹری۔ تو مجھے نظر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ساری دنیا تمہارے اطراف جمع ہو جائے گی جس طریقے سے ایک تھال کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر آدمی اپنا حصہ لے رہا ہوگا اور کسی کو اس سے سروکار نہیں ہوگا کہ تھال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو ہے اس وقت بے حقیقت ہوں گے؟ اتنے بھی نہیں ہوں گے جتنے کہ ہم بدر میں تھے، ہم احد میں تھے، اور جو ہم 1500 تھے، اور ہم کو کنتم خیر امتن کہہ کر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سارے عالم کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی، اور ہم کو پوری امت میں امت کا خلاصہ قرار دیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ نمک تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن پورے کھانے کی لذت اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ بہت ہوگے لیکن غثاءً کغثاء السیل، سیلاب کے اوپر جیسے جھاگ آ جاتا ہے اس طرح تم بے حقیقت ہوگے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، اور دنیا کی محبت کی حقیقت یہ ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، ساری برائیوں کی جڑ اگر ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم کو نفرت ہو جائے گی۔ وہ موت جب کبھی صحابہ کو عزیز ہوتی تھی تو وہ موت خود ان کی محافظ ہوتی تھی، اور آج تم کو موت سے خوف آنے لگا تو تمہاری زندگی خود تمہاری موت کے داعی بن رہی ہے۔ تو جب غور کیا تو نظر یہ آیا کہ اس بات کو مسلمانوں کے دلوں میں دوبارہ سے اجاگر کیا جائے، اور مسلمانوں کو یاد دلایا جائے کہ تم ایک ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو جس کا بڑے سے بڑا نافرمان بھی انکار نہیں کر سکا، کوئی دہریہ، کوئی نیچری، کوئی اشتراکی، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ موت کا انکار نہیں کر سکا، تم ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو، اور تم ایسی بدیہی چیزوں کو فراموش کر رہے ہو جس سے تم مشاہدہ کر کے تم اپنے آخرت کی تیاری کا سامان کر سکتے تھے، تم نے اپنے آپ کو اس سے بھی غافل کر دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ بتلاؤ، کیا تم اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اور کیا دنیا بننے کے بعد سے آج تک کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے؟ اور کیا دنیا بننے کے بعد سے آج تک کوئی ذی روح باقی بچا ہے؟ جب یہ بات سامنے آ گئی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا منزل نہیں ہے، دنیا ایک سفر ہے، اور تم سے غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ تم نے منزل بنا لیا اور سفر نہیں سمجھا، اور تم بھول گئے کہ منزل کے اندر انسان راحت میں رہتا ہے اور سفر کے اندر ہر وقت منزل تک پہنچنے کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ بربک الکریم، ایسے پروردگار کے بارے میں جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں خوش شکل بنایا، تمہیں اچھے سے سانچے میں ڈھالا، جس نے یہ اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پروردگار کو کیوں فراموش کر بیٹھے؟ اور تم اپنی سفر کو منزل کیوں سمجھنے لگے؟ کیا کبھی تم نے مسافر کو دیکھا کہ وہ ریل کے اندر بیٹھ کر عالی شان بنگلے بنا رہا ہو؟ کبھی تم نے کسی مسافر کو دیکھا کہ وہ ریل کے اندر بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیا ہوا ہو؟ جو بھی ذمہ دار مسافر ہوگا وہ ضرور بھی ضرور اس فکر میں ہوگا کہ میں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور منزل تک پہنچ کر وہاں اپنا کام کر کے اپنے منزل اصلی تک پہنچ جاؤں۔ کیا تم نے فقہا کی باتیں نہیں پڑھی تھیں کہ وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے، اور وطن اقامت وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے؟ تو یہ تمہارا وطن اقامت تھا، یہ تمہارا مسافر خانہ تھا۔ فَإِنَّهَا دَارُ نَفَاتٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنزِلُ حُبُورٍ۔ تم کو کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ اگر تم اپنے دل کی آواز سنتے تو تمہیں دل سے یہ صدا سنائی دیتی، دقات قلب المرء قائلۃ لہ، دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی۔ دل کی دھڑکنیں بھی پیغام دے رہی تھی کہ تم چند گھنٹوں اور چند سیکنڈوں کا نام۔ تو اے انسان، جو تم دنیا میں بسے ہوئے ہو، تم اس دنیا کے اندر جب کوئی سفر تم کو درپیش ہوتا تھا تو اس کی تیاری پہلے سے کرتے تھے، تم اپنے سفر کی راحت کا انتظام پہلے سے کرتے تھے، تم ٹکٹ پہلے سے لیتے تھے، اچھی سے اچھی سواری کا انتظام پہلے سے کرتے تھے، اچھے سے اچھی رہائش کا انتظام تم پہلے سے کرتے تھے، اور جس جگہ تم جانے والے تھے اس جگہ کی معلومات تم پہلے سے حاصل کرتے تھے، حالانکہ وہ تمہارا وقتی سفر تھا، حالانکہ تمہیں وہاں سے لوٹ کے آنا تھا،
حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گئے تھے انہوں نے تمہیں وہاں کی آ کے اچھائیاں سنائی تھیں، لیکن اس کے باوجود تم کو کیا ہو گیا اے انسان؟ تم اپنے دنیا کے سفر کے اندر اتنا اہتمام کرتے ہو، حالانکہ اس سفر سے واپسی ممکن ہے، اس سفر میں ناکامی کے بعد ایک چانس اور موجود ہے، لیکن اس سفر میں ناکامی کے بعد اگلے سفر میں جب جاؤ گے وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہاں پر ناکام گئے تو وہاں ناکام ہو گئے، یہاں کامیاب گئے تو وہاں کامیاب جاؤ گے، وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ اے انسان تمہیں کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، تمہیں کیا ہو گیا؟ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے راستے کا کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں۔ این المفر، تم پکارو گے اور تمہیں جواب ملے گا پروردگار کے پاس ہی مستقر۔ تم اس دن چہروں کو دیکھو گے، یومئذ تم اس دن چہروں کو دیکھو گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ۔ تم کو کیا ہو گیا انسان؟ تم اپنے منزل کو بھول کر اپنے سفر کو منزل کیوں سمجھنے لگے؟ اور جس دن تم نے اس کو سفر سمجھ لیا اس دن اختلافات سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے دلوں کے حال کو، تمہارے دماغ کے اندر گزرنے والے خیالات کو تمہارا پروردگار دیکھ رہا ہے، اور تمہارے ہر فیصلے کے اندر تمہارا پروردگار اتنا قدرت والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تمہارے دل میں گزرنے والا خیال اور تمہارے فیصلے کے درمیان بھی پروردگار حائل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ و اسد رسول ہیں، وہ پکار اٹھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزیمت والے فیصلوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر پروردگار کو پہچان لیا کہ کوئی پروردگار ہے۔ تو روزمرہ کے مشاہدے کی چیزوں کو دیکھ کر تم اپنی آخرت کو نہیں پہچانتے؟ اے انسان، تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ تم بھول گئے ایوان میں اگر بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر دربان میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر غار میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر بیوی کے پہلو میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر بازار میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر مسجد میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر خانقاہ میں بیٹھے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر دوست احباب کی محفل میں بیٹھے ہو موت نہیں آئے گی؟ اگر سیاسی چال بازیوں میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر مکاریوں میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر فساد میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر تخریب کاری میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر دہشت گردی میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اگر قال اللہ قال رسول پڑھنے میں لگے ہوئے ہو کیا موت نہیں آئے گی؟ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ حضور کی حدیث کے اندر مجھے یہ نسخے اکثیر ملا، اور میں نے جان لیا کہ اگر انسان اپنے سفر اور منزل کا فرق پہچان لے تو منزل کی تیاری میں لگ جائے گا۔ صحابہ نے سفر کو پہچان لیا تھا، منزل کو پہچان لیا تھا، تو ہر وقت وہ منزل کی فکر میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو کہتے ہیں غدن نلقا احبنا، ہمارے محبوبوں سے کل ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم جنت میں ہوگے تو انہیں گود میں رکھی ہوئی کھجوروں کو پھینک دیا اور کہا احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 2 کھجور اپنے حلق میں ڈالوں۔
تم انہی کے وارثین ہو، تم انہی کے پروردگار کے ماننے والے ہو، تم انہی کے نقش قدم کے دعوے دار ہو۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتلاؤ کہ تمہیں اپنی موت کے بارے میں کتنا یقین ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، صبح ہوتی ہے تو شام کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے اتنا وقت عمر، اتنا وقت؟ ہم تو ایک سلام پھیرتے ہیں، دوسرے سلام کی توقع نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اٹل حقیقت ہے، اور اسی اٹل حقیقت سے بچہ بھی غافل، جوان بھی غافل، بوڑھا بھی غافل، بیمار بھی غافل، صحت مند بھی غافل، عالم بھی غافل، جاہل بھی غافل، پیر بھی غافل، مرید بھی غافل، رعایا بھی غافل، حاکم بھی غافل، قائد بھی غافل، جماعت بھی غافل، سیاستدان بھی غافل، اور مظلوم عوام بھی غافل، اور ہر ایک کو غفلت کے دبیز پردوں کے اندر سلایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری منزل تو یہی ہے۔ کون بڑھے گا کروڑ پتی، کون بنے گا ارب پتی، کون بڑھے گا کھرب پتی، کون لے گا بنگلہ، کون لے گا کوٹھی، کون لے گا جائیداد، کون لے گا گاڑی، کون لے گا بینک بیلنس، آؤ جمع کرو اور پھر اس کے بعد ایسے چلے جاؤ کہ جیسے کہ کبھی تم یہاں تھے نہیں۔ اے انسان، تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ تو کسی کے مارنے کے در پہ ہے اور موت تیرے در پہ ہے۔ تو کسی کو تباہ کرنے کے در پہ ہے اور اللہ تیری تباہی کے فیصلے کرنے کے در پہ ہے۔ اے انسان، تجھے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ کیا تو نے کبھی اپنے دادا کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا؟ کیا کبھی تو نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا؟ کیا کبھی تو نے جوانوں کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا؟ کیا کبھی تو نے نو بیاتے جوڑوں کا جنازہ نہیں اٹھایا تھا؟ کیا کبھی تو نے معصوم بچے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ تو کیا لے کے جا رہا ہے؟ کیا پروردگار کے سامنے تیری چرزبانی کام دے دے گی؟ آج تو بڑا اچھا ڈیبیٹر ہے، آج تو بڑا اچھا سیاستدان ہے، آج تو بڑا محبوب انسان ہے، لیکن کل سوچ ذرا سا، پروردگار کے سامنے جا کر تیری زبان تو بند ہو جائے گی۔ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہمارے ہاتھ بولیں گے، تیری ہماری ٹانگیں بولیں گی۔ اس وقت تجھے کون بچائے گا؟ جس وقت قدرت کا فیصلہ ہے فلا انصاب بینہم، رشتہ داریاں ختم۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، وامہ وابی، بیوی سے شوہر، شوہر سے بیوی بھاگ رہی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہے۔ اس منظر کو تو سوچ ذرا سا، جب محلے میں کہیں فساد ہو جاتا ہے تو پھر کچرے کے اندر بھی اگر چھپنے کی جگہ ملتی ہے تو جان بچانے کے لیے کچرے میں گرنا گوارا کر لیتے ہو۔ تجھے اپنی جان سے اتنی محبت ہے، کل اس وقت سوچو جس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی، اور موت پکارنے والا ترسے گا، 1000 سال تک پکارے گا، 1000 سال بعد مالک جہنم کا داروغہ جواب دے گا۔ کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے اہل جہنم کہ ہمارا فیصلہ کروا دیجئے، تکلیف سہ نہیں سکتے، اذیت برداشت نہیں ہوتی، آنسو بہہ بہہ کر اب خون کی نالیاں بہہ رہی ہیں، آنسو خشک ہو چکے،
گوشت کٹ کٹ کے گر چکا اور دوبارہ پیدا ہو گیا جلنے کے لیے. بچھوؤں نے ڈس ڈس کر ہمارے جسم کو سن کر کے دوبارہ تر و تازہ کر دیا. کرنٹ کا جھٹکا برداشت ہو جاتا تھا لیکن 4440 واٹ کا کرنٹ دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت بچھو کا ڈنگ، جو بچھو اگر اس دنیا کے اوپر ایک دفعہ ڈنگ مار دے تو 100 سال تک سبزہ نہ اگے، کوئی ذی روح پیدا نہ ہو سکے. اس ڈنگ کو برداشت کرتے کرتے پروردگار عالم سے کہنا 1000 سال ہو گئے، اب فیصلہ کر دیجئے. مالک جائیں گے پروردگار کے پاس، پروردگار 1000 سال بعد جواب دے گا. یہ دنیا کا 1000 سال نہیں ہے، آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. ہائے اللہ، سوچو ذرا سا، 2000 سال کو 50,000 سے ملٹیپلائی کر دو. بڑا حساب کرنا جانتے ہو، بڑے سود اور سٹے کے حساب کو جانتے ہو، بڑا بینک بیلنس جمع کر کے رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مال تمہیں ہمیشہ زندگی دے گا، ہمیشہ خوشیاں دے گا، ہمیشہ راحت دے گا. اب حساب کر لو، اے زندو ابھی بھی وقت ہے. ان مردوں سے پوچھو جن کی فریاد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں بیان کی، اور پھر موت کی فریاد کے نام سے ایک بزرگ نے اس فریاد کو لکھا ہے جو آج پڑھ کے سناؤں گا. اس وقت کو سوچو، 1000 سال بعد جواب آئے گا، اخسؤوا ولا تکلمون. عربی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتے کو دھتکارنے کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دھت تیری کی، دفع ہو جا، ہم سے بات نہ کرنا. انہو کانا من عبادی، میرے کچھ اللہ والے بندے تھے جن سے تم ٹھٹا کرتے تھے، جن سے تم تمسخر کرتے تھے، جن سے تم کھلواڑ کرتے تھے، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جن کو تم فنڈامنٹلسٹ کہتے تھے، جن کو تم قدامت پرست کہتے تھے، جن کو تم ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتے تھے، جن کو تم عزت کے نام پر ذلت کا لقب دیتے تھے، ان بندوں کے خاطر آج ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے. ہم حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد دنیا میں معاف کروا لو تو کروا لو، آخرت میں معاف نہیں کریں گے. اور آخرت میں ماں بھی اپنے بچے کو معاف نہیں کرے گی، اس کو بھی ایک نیکی چاہیے ہو. یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ ہم نے تو جو دنیا بسائی تھی یہ ناٹک بازی کے لیے نہیں بسائی تھی، خون خرابے کے لیے نہیں بسائی تھی، ایک دوسرے کے ذات سے کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں بسائی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے لیے نہیں بسائی تھی، ونسوا حظا مما ذکروا کے لیے نہیں بسائی تھی. ہم نے بڑی ناز برداری سے بسائی تھی. تم نے غور کیا کبھی چاند کے نکلنے میں اور سورج کے آنے میں کوئی فرق آیا؟ کیا ہم تمہارے محتاج تھے؟ ہم نے تمہاری ناز برداری کی. تم گیس کا بل دیکھ کے چیخ اٹھتے ہو، تم بجلی کا بل دیکھ کے چیخ اٹھتے ہو. یہ جو ہم نے ہزاروں کروڑوں لاکھوں پاور کا جو بلب لگایا ہوا ہے دن کے اندر، اس کا بل تم نے ادا کیا سجدے کی صورت میں، نماز کی صورت میں ادا کیا، صدقات کی صورت میں ادا کیا، سچ کی صورت میں ادا کیا، صلہ رحمی کی صورت میں ادا کیا، ماں باپ کے حقوق ادائیگی کرنے کی صورت میں ادا کیا، بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ادا کیا، محلے کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ادا کیا، شہر کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ادا کیا، مسجدوں کو آباد کرنے کی صورت میں ادا کیا، مدارس کو آباد کرنے کی صورت میں ادا کیا، قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے ادا کیا. یہ ان کا گلا گھونٹنے کے در پہ ہو گئے. کیا ہم نے تم کو فرعون کے واقعات نہیں سنائے تھے؟ ہم نے تم کو حامان کے واقعات نہیں سنائے تھے؟ ہم نے تم کو شداد کے واقعات نہیں سنائے تھے؟ ہم نے تم کو قرون اولا کے واقعات نہیں سنائے تھے؟ ہم نے امم سابقہ کے واقعات نہیں سنائے تھے؟ کیا تم قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟
افلا یتدبرون القرآن، تم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہو، اعلیٰ تعلیم قبر میں جانے سے پہلے ختم ہو جائے گی، قبر میں کام آنے والا قرآن پڑھایا تم نے فرائض پڑھائے، تم نے پاکی ناپاکی کے احکامات بتلائے، تم نے بیوی کے حقوق بتلائے، تم نے شوہر کے حقوق بتلائے، تم کو وہ آیت یاد نہیں جس آیت کے اندر کہا گیا کہ جہنمی جب پکڑے جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا تو وہ اپنا ایک عذر لنگ پیش کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے پروردگار ہمارے قائدین نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ریاست والوں نے، ہمارے سرپرستوں نے ہم کہا ہماری اطاعت کرو، ہم نے ان کی بات مانی، فاضلونا السبیل، انہیں ہم کو گمراہ کر دیا، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار عذاب، اے پروردگار عالم ان کو دوہرا عذاب دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پہ بے شمار پھٹکار کی برسات کر دیجئے۔ یہ آیتیں تمہارے کانوں سے نہیں گزری تھی، تم اقتدار کے نشے میں مست تھے، تم پاور کے نشے میں مست تھے، تم کو غریبوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، عمر کا وہ کردار نظر نہیں آ رہا تھا تمہیں کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مرے گا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ وہ خوف خدا کہاں سے آیا تھا عمر میں، اور یہ غفلت خدا تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ عمر کی راتیں رعایا کی حفاظت کے لیے گزرتی تھی اور تمہاری راتیں شراب کے نشے میں گزرتی۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ خطاب ہے، اور ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ہر فرد کی قبر اپنی ہوگی۔ چالاکیاں نہیں چلیں گی، مکاریاں نہیں چلیں گی، 70 پردوں میں لپٹ کے آؤ گے پروردگار کی آنکھ۔ یہاں پر آنکھ سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی آنکھ ہے، پروردگار کا دیکھنا وہ تو رات کی تاریکی کے اندر سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ چینٹی کے دل کے دھڑکنے کو بھی دیکھتا ہے، اس سے چھپ نہیں سکے گا۔ تم اپنی زندگی کو گورکھ دھندا بنا لیا ہے، اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، اپنی دنیا کو منزل سمجھا اور بھول گئے۔ آؤ تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں۔ حضرت بہلول ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے، معزز تھے، شریف تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی رضا میں اپنی رضا قربان کر چکے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن بہلول آئے تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ہارون رشید نے وہ چھڑی بہلول کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، بہلول دنیا میں تم سے زیادہ دنیا میں کوئی زیادہ بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ اشارہ تھا اس کے اندر کہ تم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے، لہذا چھڑی کے اصل حقدار تم ہو۔ بہلول نے وہ چھڑی جیب میں رکھ لی۔ ایک مدت گزر گئی، ایک طویل مدت گزر گئی، اطلاع ملی ہارون رشید بیمار پڑے گئے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بہلول سفر درپیش۔ بہلول نے کہا، حضرت کون سا سفر درپیش؟ انہوں نے کہا آخرت کا سفر درپیش۔ تو انہوں نے کہا اچھا کب واپسی ہو رہی ہے حضرت آپ کی؟ تو انہوں نے کہا بہلول کیسی بات کرتے ہو، یہ ایک ایسا سفر ہے اس سے کوئی واپس نہیں آتا۔ تو بہلول نے کہا، امیر المومنین آپ نے اس سفر کے لیے کتنے لشکر کے لوگ بھیج دیے انتظامات کے لیے؟ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے
کہ آپ جب سفر کرتے تھے تو کئی مہینے پہلے جہاں کا سفر ہوتا تھا پورے راستے پہ جاسوس پھیلا دیتے تھے، پروٹوکول کا انتظام کرتے تھے، ہٹو بچو کی صدائیں لگائے کرتے تھے، اونٹ گھوڑے ہاتھی تیار ہوتے تھے آپ کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو امیر المومنین آپ نے کتنا لشکر باہر بھیج دیا ہے کہ بہلول تم بیوقوفی کی بات کرو گے، وہاں تنہا ہی جانا ہوتا ہے۔ تو بہلول نے کہا امیر المومنین ایک آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں ڈھونڈتا رہا کوئی بیوقوف ملے، لیکن یہ امانت کے مستحق زیادہ آپ ہیں۔ بہلول نے جب امیر المومنین کے ہاتھ میں چھڑی رکھی ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے بہلول بات صحیح ہے، ہم دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، تم ہی دانا نکلے ہم ہی بیوقوف نکلے، آخرت کا سفر ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، نہ میری بیوی نہ میرے بچے نہ میری سلطنت نہ میری دولت، میں تنہا جا رہا ہوں اور آگے کچھ بھیج کے نہیں جا رہا۔ تو اے انسانوں آؤ تمہیں میں آخری پیغام جو موت کا پیغام ہے وہ سنا دیتا ہوں، تاکہ اپنی آخرت کی تیاری ہم میں سے ہر شخص کرے اور لچھے داریاں چالاکیاں اور مکاریوں سے توبہ کرے اور پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مانگے اور اس سے دعا کرے۔ ابھی بھی تمہارے پاس اے انسانوں وقت ہے، لیکن جو لوگ مر چکے ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن ان کا سمجھ میں آنا کسی کام کا نہیں۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی تو تمہارے کو یہ بات کام دے دے گی، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اسی طرح حسرت سے پکارتے رہو گے جیسے یہ فریادی پکار رہا ہے۔ سنو اور دھیان سے سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ دنیا کیسی ہے اور تمہیں جانا اور ہمیں جانا کہاں ہے۔ مقبرے میں اترنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، عاجزوں کی ذرا صدا سن لے، زیر دستوں کی التجا سن لے، ہم بھی ایک دن زمیں پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم بھی مچلتے تھے، ہم بھی ایک دن زمیں کے مالک تھے، ہم بھی کل رونق ممالک تھے، مالک نقد و جائیداد تھے ہم، بزم عالم میں بامراد تھے ہم بھی رکھتے تھے قصر عالی شان، ہم بھی تھے مالک زمین و مکان، ہم بھی رکھتے تھے کچھ زن و فرزند، تھے جو دل پارا جگر و پیوند، ہم بھی رکھتے تھے دوست و احباب، تھے ہمارے بھی خادم و بواب۔ کچھ بتا دو یہ سب کہاں ہیں آج، کچھ بتا دو یہ سب کہاں ہیں آج، یک بیک سب کے سب نہاں ہیں آج۔ جن کو مرمر کے میں نے پالا تھا، جن کو مرمر کے میں نے پالا تھا، جن کے گھر کا میں ایک اجالا تھا، جن کے ہر کام کا مدار تھا میں، جن کی بگڑی کا سازگار تھا میں، دین و دنیا کی ساری مکروہات جن کی خاطر تھی میرے سارے دن رات، ہے کہاں آج وہ میری اولاد کہ نہیں کرتی بھول کر بھی یاد، جس پہ تھا کل مدار راحت کا، جس کو دعویٰ تھا کل محبت کا، جس کی الفت کا دل میں تھا ایک داغ، کیا کسی گھر کا بن گئی وہ چراغ، کیا کسی گھر کا بن گئی وہ چراغ، آج وہ زینت حرم ہے کہاں، محبت الفت و کرم ہے کہاں، کون آباد ہے میرے گھر میں، ملک کس کے ہیں نقد و زیور میں، ملک کس کی ہے نقد و زیور میں، کوئی کرتا نہیں یاد مجھے، کوئی کرتا نہیں ہے یاد مجھے، سب نے چھوڑا ہے نامراد مجھے، ہم پر ایک راہ گزر کو تکتے ہیں، ہم ہر ایک راہ گزر کو تکتے ہیں، فاتحہ کے لیے ترستے ہیں، ہم ہر ایک راہ گزر کو تکتے ہیں، فاتحہ کے لیے ترستے ہیں، کوئی بندے خدا آ جائے فاتحہ بے قصوں پہ پڑ جائے، اے زمین پہ مچلنے والے دیکھ، کبر و نخوت سے چلنے والے دیکھ، ہم سے عبرت پکڑ لے غفلت کیش، یہی منزل تجھے بھی ہے درپیش، بھیج اس کے لیے کوئی سامان جس میں ہونا ہے کل تجھے مہمان،
جس میں ہونا ہے کل تجھے مہماں، اپنا ساما اپنے ہاتھ سے باندھ، صبح چلنا ہے تجھ کو رات سے باندھ، کل نہ بھیجے گا کوئی خویش و عزیز، اپنے ہاتھوں سے بھیج اپنی چیز۔ کچھ بتا دوں یہ سب کہاں ہیں آج؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جب ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اور ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنے میں اختلاف نہیں، چاہے مسلمان ہے یا کافر، چاہے ہندو ہے یا دہریہ، ہر ایک کو موت کا جام چکھنا ہے۔ اور اتنی یقینی چیز سے غفلت اس قدر سمجھ سے بالاتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح اٹھو تو اپنے ساتھ ایک معاہدہ کرو کہ آج کے دن میں نہ حقوق اللہ کی کوتاہی کروں گا نہ حقوق العباد کی کوتاہی، ہر ایک کا حق ادا کروں گا۔ اس کے بعد سارا دن مراقبہ کرتے رہو، سارا دن مراقبہ کرتے رہو کہ میں اس معاہدے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد اللہ سے مانگ بھی لو کہ اے پروردگار عالم توفیق بھی آپ ہی دیں گے، توفیق میرے بس میں نہیں، ارادہ میں نے کیا، باقی پکڑ کے لے جانا آپ کا کام۔ پھر مراقبہ کرو، اور شام کو جب گھر آ کر اپنے بستر پہ لیٹنے لگو تو محاسبہ کرو کہ میں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے مطابق میرا دن گزرا یا نہیں، اور اگر دن گزرا ہے تو شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ترقی دیتا چلا جاؤں گا، اور اگر دن نہیں گزرا تو معاقبہ کرو، یعنی اس کے لیے ایک معقول سزا مقرر کرو کہ اب میں تمہیں سونے نہیں دوں گا اے نفس جب تک کہ تو 8 رکعت نہیں پڑھ لے گی۔ جب نفس پہ چوٹ لگے گی تو اس کے نتیجے کے اندر نفس خود بخود مجبور کرے گی، اور شیطان بھی مجبور کرے گا۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات تہجد میں نہیں اٹھ سکے، ساری رات نہ اٹھنے کے نتیجے میں سارا دن روتے رہے، دوسری رات ایک شخص نے آ کے اٹھا دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں کون ہو تم؟ اجنبی یہاں میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا آپ چھوڑیے، آپ خدا کے واسطے تہجد پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی تم ہو کون؟ تو کہہ لے کہ میں ابلیس ہوں۔ کہیں گے ابلیس اور تہجد کے لیے اٹھا رہے ہو؟ کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ رات سلایا تاکہ آپ درجات بلند نہ پائیں، میں نے سلا دیا، دن بھر روتے رہے، آپ کے درجات تو اتنے بلند ہو گئے جو تہجد پڑھنے سے بھی بلند نہیں ہوتے تھے، تو اب خدا کے واسطے اٹھیے، تہجد پڑھ لیے، کم سے کم کچھ درجہ تو کم ملے گا۔ تو وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے معاون بن جائیں گے۔ جب نفس کو سزا دو گے نفس خود کہے گی بابا سونا زیادہ بہتر ہے، 8 رکعت کون پڑھے گا، 2 رکعت ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ 8 گھنٹے سنیما ہال کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے اگر قنوت نازلہ پڑھ لی تو کہتے پاؤں میں درد ہو رہا مولوی صاحب۔ تو خدا کے واسطے ہم اپنے پروردگار سے وعدہ کریں کہ اے پروردگار ابھی ہماری آنکھ حضور کے فرامین سے، قرآن کے سننے سے آنکھیں کھل گئی، اس وقت آنے سے پہلے پہلے کہ ہم ڈولے میں لیٹے ہوئے ہوں گے اور لوگ ہم کو لے جا رہے ہوں گے، ہم مکھی بھی نہیں اڑا سکیں گے، ہم اپنی سطر بھی نہیں ڈھانک سکیں گے، ہم اپنے بینک بیلنس کو بھی چیک نہیں کر سکیں گے، کسی کا قرضہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے، کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو وہ حق بھی لوٹا نہیں سکیں گے، اور ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، سارے دلائل ختم ہو جائیں گے، غفلت کے پردے کھل جائیں گے۔ فرعون کو بھی جب